محترم سامعین کرام، آج کی ہماری یہ نشست تعزیتی حوالے سے ہمارے بھائی محترم جناب مرزا ندیم صاحب، زیغم ندیم صاحب، ان کی والدہ محترمہ کا 2 دن پہلے انتقال ہوا۔ اللہ پاک مرحومہ کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کی منازل آخرت کو آسان فرمائے، اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ پاک لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کے عزیز و اقارب کو ان کے لیے اصحال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اپنے بھائی زیغم ندیم صاحب کے ساتھ تعزیتی حوالے سے یہاں پر جمع ہیں۔ تعزیت، مغفرت، اصحال ثواب، یہ ساری کی ساری انسان کی زندگی کی ایک اہم حقیقتیں ہیں، اٹل حقیقتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو بنایا، ہم سارے کے سارے جانتے ہیں، فیصلہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ پہلے سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں، میں حضرت انسان کو بنانے والا ہوں۔ اس پر پھر یہ سارا مکالمہ یہاں اسی جگہ پر موجود ہے۔ فرشتوں نے پھر آگے سے کچھ باتیں وغیرہ کی کہ اس کام کی، اس انسان کو بنانے کی اے اللہ وجہ کیا ہے، ضرورت کیا بن گئی، ایسی کیا کمی تھی ہم میں یعنی فرشتوں میں کہ اے اللہ آپ نے انسان کو بنانے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری منشا ہے، میری مرضی، میری خواہش ہے کہ میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، یا باری تعالیٰ، عبادت کے لیے ہم ہیں، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت ہم کر رہے ہیں۔ اور فرشتوں نے پھر یہاں پر یہ بات بھی کہی کہ اے اللہ، حضرت انسان جو ہے وہ زمین میں جا کر فساد مچائے گا، لڑائیاں جھگڑے کرے گا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر پھر فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں، جو میں اللہ جانتا ہوں، اے فرشتوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو حضرت انسان کو بنانے کا، تخلیق کرنے کا یہ فیصلہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھا، اور اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو بنایا ہے، ہم اللہ رب العزت کا عظیم شاہکار ہیں۔ اللہ رب العزت کی جتنی مخلوقات ہیں، سب سے افضل ترین مخلوقات میں حضرت انسان آتا ہے، اور یہ بات بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے بار بار قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ کی ذات کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس بات کی اہمیت جتلانے کے لیے اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے تین کی قسم کھائی ہے، طور سینا، زیتون کی قسم کھائی ہے، اور امن والے مکہ شہر کی قسم کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے حضرت انسان کو بڑا ہی پیارا، بہت خوبصورت پیدا کیا، احسن تقویم بنایا، بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ پھر اللہ رب العزت حضرت انسان کی تخلیق کے بارے میں کہ حضرت انسان کو کیسے بنایا ہے، 18ویں سپارے سورۃ المؤمنین کے شروع میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ اللہ رب العزت نے پوری ترتیب بیان کی کہ حضرت انسان کو کیسے بنایا۔ فرمایا کہ سب سے پہلے ہم نے وہ
ایک نطفہ بنایا، ثم خلقنا النطفہ. ہم سب کو پتہ ہے ہماری تخلیق کیا ہے. سورۃ الطارق کے اندر انسان کے بارے میں حضرت انسان کو فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. اے انسان غور تو کر کہ تجھے پیدا کس چیز سے کیا گیا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. گندے قطرے سے پیدا کیا گیا. يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. جو پشت اور چھاتیوں سے نکلتا ہے. یہ ساری کی ساری حضرت انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تجھے کیسے بنایا گیا. ثم خلقنا النطفہ. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نطفے سے پیدا کیا. اب وہ اتنا گندا قطرہ کہ حضرت انسان کو گن آتی، خود انسان کے جسم سے نکلتا ہے اور انسان کے جسم پر لگ جائے تو انسان کو تکلیف ہوتی. جب تک پاک نہ ہو جائے انسان کو تکلیف رہتی ہے. اس چیز سے، اس غلیظ ترین قطرے سے انسان کو پیدا کیا گیا. اب یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صرف ابھی ایک تمہیدی تھوڑی سی گفتگو کر رہا ہوں، آگے چل کے بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں. اب اللہ رب العزت انسان کو بنا رہے ہیں. ثم خلقنا النطفۃ علقہ فخلق. اس نطفے سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے لوتھڑا بنایا. فخلقنا العلقۃ مضغہ. اس لوتھڑے سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ گوشت کا ٹکڑا بنایا. فخلقنا المضغۃ عظاما. اس لوتھڑے سے پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہڈیاں پیدا کیں. فکسونا العظام لحما. پھر ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھایا. اور پھر آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں ثم انشأناہ خلقا آخر. اگر ضرورت پڑی تو ہم دوبارہ بھی بنا سکتے ہیں. ہم پھر بھی ہم انسان کو پھر سے بھی بنا سکتے ہیں. پھر اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. ہم نے کیچڑ جیسی مٹی سے انسان کو بنایا. یہ سارا کچھ انسان کو بنانے کا، انسان کو تخلیق کرنے کا ایک سارا اللہ رب العزت نے ایک سارا بیان کیا کہ حضرت انسان کس طرح وجود میں آیا. بنانے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے حضرت انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کی. اور 11ویں سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ التوبہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. کہ ہم نے حضرت انسان کو اور حضرت انسان کے تمام مال و دولت کو جنت کے بدلے میں ہم نے خرید لیا.